شب معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک خوبصورت نشانی ہے۔ سفر معراج میں کتنا وقت لگا واللہ عالم۔ اس سفر کے دوران اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ شب معراج کی باتیں کوئی دوسرا کیا جانے، خدا کیا ہے نبی جانے، نبی کیا ہے خدا جانے۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو زیورات سے آراستہ کرو۔ اے جبریل امین، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ وقت کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ کچھ وقت کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے، اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر پریوں سے کہہ دو کہ آراستہ ہو کر سرے بستہ کھڑی ہو جائیں، اور مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان کا عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یوں عالم بالا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل امین، اپنے ہمراہ 70,000 ملائکہ لے جاؤ۔ حکم ربی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر تو دور کی بات ہے، ایسی سواری دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ ہر طرف سکوت کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ تجلیات کے جلوے سمیٹے جبریل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام باندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں کہ جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبریل امین، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اسی دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونٹوں کی ٹھنڈک سے بیدار ہو جاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل امین، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، ٹانگیں سبز زمرد، دم مرجان اور پیشانی پر کلمہ توحید لکھا ہوا تھا۔ یوں چند لمحوں کی گفتگو کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات
80,000 فرشتے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے معطر اور گونج رہی تھی اور آقائے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کتنی حسین تھی کہ مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور، سوار بھی نور، میزبان بھی نور، نوروں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں سے بے آب و گیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں سے سفر کرتی ہوئی وادی بطا میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے، آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے منتظر ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو ادھر باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں، حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی اور تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو گئے۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر دست خم کیے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا روح پرور منظر نہ دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے اور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا، یوں فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل علیہ السلام۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے بالخصوص کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ پھر چوتھے آسمان پر جبریل علیہ السلام سے حسب سابق سوال و جواب ہوا اور دروازہ کھول دیا گیا اور ہم اوپر پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو پایا۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی وہی کہا مرحبا مرحبا۔ پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کو پایا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی کہا مرحبا بکا بمن اخی و نبی۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا، انہوں نے بھی کہا مرحبا۔ اور ساتویں آسمان پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کی کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ تمام ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ پھر سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور عظمت کا اندازہ یہ ہے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل امین، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے نبی، میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ سرور کونین حضرت جبریل علیہ السلام کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے مناظر طے کرتے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ آگے پردے ہی پردے تھے، پھر تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکاں کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم الہی میں پہنچے اور اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ محبوب اور محب کی اس ملاقات کا منظر کتنا دلکش ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، پس اس خاص مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ اس واقعے میں اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلانے کے لیے بلوایا، اس رب العزت نے کارخانہ قدرت کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب کے اور ان چیزوں کے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا۔ چاند اپنی جگہ پر رک گیا، سورج اپنی جگہ ساکن ہو گیا، جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت رک گئی۔ جب سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم اللہ رب العزت کے حکم سے پھر سے چلنے لگا۔ ہر شے از سر نو اپنے مراحل طے کرنے لگی۔ کائنات کے اس تغیر کا کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس دوڑا گیا اور کہا، اے ابو بکر، تم نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تصدیق کی جا سکتی ہے کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے تھے
اور آسمانوں کا سفر طے کر کے ابھی دوبارہ آ گئی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس عاشق صادق حضرت ابو بکر نے جواب دیا، میں اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درباری نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔